صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت وعليك السلام. قال إني عجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وأيضا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعظم لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي نعم قد عظمت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وذاق الحسن وأنت المحسن وذاق الحسين وأنت قديم الإحسان وذاق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. فاستجب دعاءنا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں. اے لال یہ بتا دو کہ کس جان لگی سنا. اپنی ریاضتوں کا خزینہ
اٹھنا تو دیکھ لو اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لو تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین تم کو سینہ لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں دل ماں کا شاد رہتا تھا سہرے کی آس میں خاسد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو سغرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو سغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے لاش جواں اٹھانے کی ہمت عطا کرے آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش خیبر کے در سے وزنی ہے میرے پسر کی لاش صلوات حافظہ شیخ سلامی لب دریا اتنا پر مخاطب نقشہ اترا مجرئی بولی ضمیر سے مولا مجرئی بولی ضمیر سے مولا اترا
दया की जो तराजू में खजाने तोला और वफादारी शबी में पूरा और वफादारी शबी में पूरा और मंजिल पहुंचती तो सकीना कहती साहिबो देखो किधर साहिबो देखो किधर गिरद बेटों को फिरा करी कहा ज़ैन अपने मेरे भाई की बला मेरे भाई की बला जब ज़ैनबे गरीब के रन में फिसल लड़े तन्हा लड़े आवाज़ों में निशान लड़े किसी खूबसूरती से अली के जिगर लड़े एक शोर पड़ गया के बदन एक शोर पड़ गया के बदन विरसाई ने मिला है जनाब अमीर का ये दो समझे की बेटी ये दो समझे की बेटी के ज़ैनब जो नंगे पाँव खड़ी थी करीब दर अब्बास जाके देते थे दम बदम बबार रोए ना बेवजूर मुहिम हो चुकी है लाखों से लड़े गज़ब आपके विसार लाखों से लड़े गज़ब आपके ज़ोरात फिरे दिखा दिया खैबर कुशाई का अब तो इन्हीं के हाथ में लड़ाई का अब तो इन्हीं के हाथ में लड़ाई का आंसू बहा के बिने थे अली ने कहा क्या दिया हिम्मत दे उन्हें खल्लाक़ीन सुजान बच्चे का दारों का वो मार काका कुछ इन्हें पलक हिलाने दिया कुछ इन्हें पलक हिलाने दिया बेकसूर उस पार मुझे इत्मीनान है खाले को देखे जो मेरे दिल की मुराद है खाले को देखे जो मेरे दिल की मुराद है भैया कुछ अपने बेटों का मुझको नहीं ख्याल मर जाए लड़के या क्यों टापत पाए मार सदके करो अदा जो ऐसे उन्होंने सब दौलत बेटे बचे आए बहन पाओ जो भला उन पायो दुनिया में कोई हो खिलाओ मेरा भाइयों दुनिया में कोई हो खिलाओ मेरा भाइयों ये जिक्र था थे बच्चे पले हुए हाथों में थे हुसैन के मन के डले हुए हाथों में थे हुसैन के मन के डले हुए कुछ अभी दादम के उन्हें ले चले इमाम एक लाश को तो आप लिए थे शैना और एक लाश हज़रत अब्बास ने नाम है मदद सामने के गुजार
قیامت آسانے کے بساط جیتے نہ پہنچے آئے غضب خیمہ گامے دونوں زمیں مگر سائرہ میں دونوں زمیں مگر سائرہ میں سلام مذہب ہے اتنے صدمے جانے خارے شہباد ڈاکہ قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا ڈاکہ قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا مذہب ہے اتنے صدمے جانے خارے شہباد ڈاکہ قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا ڈاکہ قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی اس باد عالم سے تماچوں کا رسن کا باغ کا سفتے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باغ کا سفتے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باغ کا سفتے کا گوہر کا لاشوں کو شہدی سب ماتم بدلائے سبلے حرم پیٹے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کینے اشک بائے بیٹھی نہیں سزا میں 10 بج گئے بیٹھی نہیں سزا میں 10 بج گئے لب خشک تھے منہ پر تھا نجاش کا سے پردی اپنے نبائی کی نلاشوں کی خبر تھی اپنے نبائی کی نلاشوں کی خبر تھی بانوں نے رکھے زان زینب پسرنے کے جو بیبیاں تھی آگے منہ کو جگر ہونے کے زینب نے جو کی جھکے رخوں پر نظر کے دکھلائی دیے جان سے مخوں میں ترنگے دکھلائی دیے جان سے مخوں میں ترنگے رخسار بھی مجنو تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا جان سے بازوں میں کٹے تھے شانے بھی جدا جان سے بازوں میں کٹے تھے شانے بھی جدا جان سے بازوں میں کٹے تھے وہ چھاتیوں مار کے مناشا پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی ستاری ہوتا ہے بیان شوقت و ہمت تمہاری تسلیم کرو خبر کون ہے کواری تسلیم کرو خبر کون ہے کواری تسلیم کرو خبر کون ہے کواری سنگی میں کے باعث یہ بیداری شکا ہم شکیل بھی مدے وغا کرتے اٹھو سب لوگ لوٹنے کا قلعہ کرتے اٹھو سب لوگ لوٹنے کا قلعہ کرتے اٹھو
شہیدان کربلا اور پیران کربلا بالخصوص محمد علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی جلد سے جلد ظہور کے لیے وفادار ناصر الدین صاحب ہمارے سپاہ امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے بلند تر تلوار سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. محمد بلال علی، رحمت بیگم، محمد ناصر علی، سردار بیگم مرحومہ، محمد ہاشم علی، محمد حسن علی، محمد مقیم علی، محمد علی عباس، مرزا رضا علی خان، غلام پنجدر، فرخ تقی، میر قرار علی خان، سکینہ بیگم، حیدری بیگم، جعفری بیگم، جملہ مرحوم مومنین مومنات کی ارواح کو شامل. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا يومك يومك أبا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل حسين بن علي حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیں عزادار امام مظلوم، یہ ایام قیامت کے ہیں اور ہم عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہے. دنیا میں لوگ جو پہچانے جاتے ہیں، کوئی دولت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی صحت سے پہچانا جاتا ہے، مگر اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے عزادار ہونے سے پہچانا جاتا ہے. اتنا بڑا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے عزاداری. جو ہمارے عزیز تھے سال گزشتہ تک، چند دنوں پہلے تک، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے، مگر یہ سعادت ہمیں ابھی نصیب ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر بھی جن جن کو بلایا جاتا ہے ان کے نام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر کوئی اس بارگاہ میں نہیں آتا، بلکہ جن کے دل چن لیے جاتے ہیں انہیں اس بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے. اور دعائے جناب سیدہ اتنی چھوٹی نہیں تھی جو بی بی نے کی ہے. وہ دعا اس وقت کی گئی تھی جو قیامت تک دعا جاری ہے. اور یہ عزاداری لوگ گمان کرتے تھے کہ کبھی اس ذکر کو مٹا دیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کل بھی جو لوگ تھے ذکر تھا، آج ہم ہے ذکر ہے، کل نہیں ہوں گے مگر ذکر ہوگا. ذکر رک نہیں سکتا کیونکہ اس کا ذاکر کوئی فانی لوگ نہیں بلکہ اللہ ذاکر ہے حسین ابن علی کا. اس لیے ذکر ہمیشہ جاری رہے گا. اور یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں، دنیا پوچھتی ہے کہ مجلس عزا کیوں کرتے ہیں،
تو ہمارا سادہ جواب ہے، ہمارے بچوں کو بیان کر رہا ہوں کہ کل سید الشہداء نے عصر عاشور جو حلم ناصر کی آواز بلند کی تھی، اسی کی تکمیل کے لیے مجلس عزا رکھی گئی ہے. یعنی وہی مقاصد ہے مجلس عزا کے جو کل قیام سید الشہداء کی تھی. اس لیے مجلس کے ہر کام کا اجر دوسرے عبادتوں سے بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ایک آنسو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ عزاداری کی اہمیت کے عنوان سے یہ رکھا گیا ہے. اگر اہمیت جتنی بڑھتی جائے گی اجر و ثواب اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اور ہمارے یہاں پہ کثرت پہ کوئی عبادت پہ اجر نہیں ملتا، بلکہ اخلاص پہ دیا جاتا ہے. مجلسیں ہو، نمازیں ہو، روزے ہو، کثرت پہ نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ اخلاص پہ دیکھے جائیں گے. اور یہی ہمارا شرف ہے. ہم بارگاہ الہی میں اسی بات کا شکر ادا کرتے ہیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ حسین ابن علی، بے شک قتل حسین ابن علی حرارۃ فی قلوب المؤمنین، ہر مومن کے دل میں ایک حرارت پیدا کر دے گی. لا تبردو ابدا، قیامت تک یہ ٹھنڈی نہیں ہونے والی حرارت ہے. یعنی اس کے جو صیغہ رکھا گیا ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ کس لیے ہوئی؟ دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ چند روز اور سید الشہداء رک جاتے اور پھر یہ جنگ کے لیے نہ جاتے تو تاریخ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا عرصہ سید الشہداء کی امامت رہی. امیر المومنین کی ظاہری شہادت 40 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی امامت رہی. وہ کتنے برس؟ 10 برس رہی، 40 ہجری سے 50 ہجری تک. اور پھر سید الشہداء نے خود مدینے میں ہر جگہ پر اتمام حجت کی. کب سے؟ سن 50 ہجری سے سن 60 ہجری تک ہر جگہ پر یہ بات پہنچائی گئی. اور دراصل یہ عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ اور یہ نکلا کیوں ہے، یہ کیوں عزا رکھی گئی ہے؟ رکھی اس لیے گئی ہے کہ رسول اللہ نے سن 10 ہجری اور 11 ہجری کے جو واقعات اگر دیکھیں ہم، آپ کی رحلت سے پہلے وہ حج پر جب لے جایا گیا تھا، جب نظام نافذ کیا گیا، اس نظام کے محافظوں کا بھی اعلان کیا گیا، ائمہ طاہرین کی امامت کا اعلان کیا گیا، ولایت کا اعلان کیا گیا. اس راہ سے جو منحرف ہو گئے تھے، اسی سبب سے بی بی کی بھی شہادت ہوئی ہے. جناب سیدہ کی جو شہادت ہوئی پہلی مدافع تھی کس کی؟ ولایت کے نظام نافذ کرنے کی پہلی. تو پھر دوسرا کیا؟ اب یہاں سے جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ آ کر کربلا تک آپ دیکھتے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ کربلا یعنی راہ غدیر کو دوبارہ زندہ کرنا. کربلا یعنی وہ لوگ جو راہ غدیر سے منحرف ہو گئے ان کو دوبارہ راہ غدیر پر لے آنا. کربلا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کا راستہ. کربلا یعنی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا راستہ. کربلا یعنی ان مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنے کا راستہ. کربلا آدمی کو انسان بناتا ہے، انسان کو مومن بناتا ہے. بغیر اگر کربلا نہ ہوتی تو شرف انسانیت نہ ہوتا. انسانوں کو جو شرف عطا کیا گیا یہ کربلا کے ذریعے دیا گیا ہے. اور مجلس عزا بھی اللہ نے ہمیں عطا کی اور ہمارا انتخاب کیا تاکہ اس عظیم کام میں ہم شریک ہو جائیں. وہ کام جو جناب ابراہیم سے بھی نہیں لیا گیا تھا، فخر ابراہیم نے کربلا میں پیش کیا ہے. اچھا، تو یہ جو دل ہے، یہ جو قلب روایت میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ کون سا قلب ہے؟ عربی زبان میں یہ جو دل جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے افئدہ کہتے ہیں. یہ جو پمپ کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ جو روح کا مرکز ہے اس کو قلب سے تعبیر کیا گیا. اچھا، ہمارا جو رشتہ ہے، ہم جو مجلس عزا کرتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے، ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، ہم مجلس اس لیے کرتے ہیں تاکہ حسین ابن علی سے قریب ہو جائیں.
مجلسوں کا مقصد کچھ اور نہیں ہے بلکہ خدا سے قریب، رسول اللہ سے قریب، ائمہ طاہرین سے قریب۔ ہر مجلس میں جب مومن آتا ہے ایک ایک قدم امام سے ملتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہر قدم مجلس عزا کا انسان کو وقت کے امام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا، تو یہی سلسلہ ہے جو آگے چلتا جا رہا ہے۔ ہم غدیر تک آ چکے ہیں، غدیر کے بعد کربلا سمجھ چکے ہیں۔ اب انتظار کا وقت، ہم جس ماحول میں ہیں، جس امام کی رعایا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کے کیا معنی ہے؟ انتظار کے معنی ہے کہ تیار ہو کر وہ جو آخری فرزند آنے والا ہے امام حسین کا، اس کی نصرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حجت ولی عرش قائم آل محمد، حجت خدا فرزند زہرا، عزیز زہرا، پسر زہرا، گل زہرا، یوسف زہرا کی جلد سے جلد ظہور کے لیے وفادار ناصر و دانشور غلامان سپاہ امام زمانہ میں شامل ہونے کے لیے بلند تر سلوات۔ تو امام کی انتظار میں ہم تیاری کر رہے ہیں، اور وہ تیاری سب سے عظیم کیا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عبادت قبول کیسے ہوتی ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ عبادت قبول ہو رہی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر عبادتیں کر رہے ہو تو اللہ کی معصیت سے دور ہونا چاہیے، یہی قبولیت کی علامت ہے۔ اگر آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور اس کے اثر کیا ہے؟ پھر آنکھیں وہی دیکھے جو خدا چاہتا ہے۔ اب کان کی عبادت جب ہو رہی ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ پھر کان سے جو چیزوں کو منع کیا گیا ہے اسے نہیں سننا چاہیے۔ اور پھر زبان سے جب ذاکری کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اب زبان پاکیزہ ہو چکی ہے، اب اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یعنی اس طریقے سے اللہ ہمارے قلب کو پاکیزہ کر رہا ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں، دیکھیے آواز کیوں سنائی نہیں دے رہی تھی؟ سید الشہداء خطبے دے رہے تھے مگر لوگ سن نہیں رہے تھے، کیوں؟ سید الشہداء نے فرمایا ان کے نہیں سننے کا تعلق کان سے نہیں تھا، بلکہ ان کا قلب گناہوں سے آلودہ ہو چکا تھا، ان کا بطن حرام خوری سے پر ہو چکا تھا۔ اگر یہ چیزیں ہو جائے تو نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، نہ سید الشہداء کا کلام اثر کرتا ہے۔ دل سب سے پہلے پاکیزہ۔ اچھا، دل پاک ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیے کہ اس میں بہت ساری خواہشات آ جاتی ہیں، دنیا پرستی، دولت، گھر، بیجا لوگوں کی محبتیں اس میں آ جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک طریقہ بہت اچھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قلب پاک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے تبرہ۔ تبرہ اسی لیے رکھا گیا، آلودہ قلب کو پاکیزہ بنانے کے لیے تبرہ رکھا گیا ہے۔ اور اس لیے کہا کہ پہلے ایمان مت لاؤ، کیوں؟ پہلے ظرف پاکیزہ کر لو، اس کے بعد پھر نیکیاں ڈالو گے اس دل میں تو پھر اثر کرنا نظر آتا ہوگا۔ یعنی گناہوں سے آلودہ دل کو تبرہ کے ذریعے پاک کر لو، پھر اس قابل بنا دو کہ اس میں محبت حسین ابن علی آ جائے۔ صلوات پڑھے آل محمد کی مارکہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جمیع شہدائے کربلا کی معرفت، فرش عزا کی معرفت، ایسی معرفت جس سے اجر رسالت ادا ہو جائے دو شیمانی کے ساتھ۔ بلند ترین صلوات۔ جب دل یہ ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے، بچ جائے، تو اہل بیت اطہار نے یہی فرمایا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا بتلائیے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنا۔ خدا نے کوئی چیز اپنے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے لیے ساری کائنات کو بنایا۔ تو پھر یہ مقصد ہمارا دنیا ہو ہی نہیں سکتا
اگر انسان اپنا مقصد دنیا کو بنا لے تو یہ غلط تجویز ہوئی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. اسی لیے جب کوئی ہمارے درمیان سے جاتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں سے آیا تھا وہیں پہ لوٹ کر گیا. جب آیا تھا تو بھی گناہوں سے پاکیزہ دنیا میں پیدا کیا, اب جب جانا ہے تو بھی گناہوں سے پاکیزہ ہو کے اس بارگاہ میں جانا ہے. اچھا, اب ہماری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف زحمت تمام کہ دیکھیے کیوں لوگ امام کی نصرت نہیں کر سکے. ہم نے دو باتیں تو کہی, ولایت کا اعلان, اس کی راہ کو دوبارہ زندہ کرنا کربلا, پھر دوبارہ چونکہ امام کی نصرت کرنا ہے 12ویں امام کی, تو کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے. انتظار یعنی قلب کو آمادہ کرے, وہ چیزیں کرے جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. اب دنیا میں یہ بات رائج ہے, بالخصوص مسلمانوں میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کو لے کے بہت سارے جو ہے نا شکوے ہیں, یعنی بہت ساری تعریفیں ہیں, بہت ساری غلط بیانات ہیں. اگر میں 2 جملوں میں یہ کہوں کہ اگر امام راضی ہے تو جنت میں جائیں گے, اگر امام ناراض ہے تو جہنم میں جانے والے ہیں. اب کا معیار کچھ اور ہے ہی نہیں. اگر اعمال صحیح ہے, امام یہ کہے کہ یہ میرا ہے تو پھر آپ کی جنت یقینی ہے. اگر امام یہ کہے کہ یہ اعمال مجھے پسند نہیں ہے تو یقیناً یہ جہنم کا نوالا بننے والا ہے. صلوات علی محمد. معیار آج کا امام کو معرفت امام زمانہ, اطاعت امام زمانہ, ایسی اطاعت جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں. نصرت امام زمانہ, ایسی نصرت جیسے خدا بندہ چاہتا ہے. جوش ایمانی کے ساتھ غلطن سلوات. اس لیے کہا کہ تبرع کے ذریعے قلب کو پہلے وہ تمام آلودگیوں سے پاکیزہ کر لو, پھر اس میں ولایت آنے والی ہے. پہلے تبرع پھر تولا, تاکہ اس قابل ہو جائے قلب کے اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے. آئمہ کو اس لیے بھیجا خدا نے تاکہ وہ لوگ جو دنیا کی طرف جا رہے تھے, انہوں نے اسی دنیا میں رہ کے آخرت کا راستہ بتلایا ہے. سید الشہداء نے بھی یہی کیا کہ دیکھو جہاں سے آئے تھے وہیں پہ جانا ہے, اسی راہ کی طرف لے کر گئے. اور اگر نظام غیر الہی ہو تو انسان ذلتوں کی طرف جاتا ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے عزادار, ماتمدار, گریہ کرنے والے. دیکھیے کل تاریخ میں یہ کہا جاتا تھا کہ آنسو بزدل لوگ بہاتے ہیں. یہاں پیام آزمی کہتے ہیں کہ جو ہے نا غم حمزہ میں شہ کون مکار روئے ہیں, ہم ہے کیا چیز رسول دو جہاں روئے ہیں. رونے والوں کو جو رکھو گے خطا کاروں میں, انبیاء بھی نظر آئیں گے گناہ گاروں میں. رونا بزدلی کی علامت نہیں, یہ رونے سے تو بچہ زندہ ہوتا ہے, اگر نہ روئے تو بچہ مردہ ہوتا ہے. اسی رونے سے تو اقوام امم زندہ ہے, انہی رونے سے تو اقوام امم زندہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ امت, بچہ طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں, طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. سانس لینے ہی نہ پاتے کہ گزر جاتے ہیں, جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں, جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں. پہلے دل اگر اس قابل بن جائے کہ رونے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ قلب بالخصوص جس پہ اللہ کا لطف و کرم ہو. تو یہی وہ دن ہے کہ ہم یہاں جمع, اور بس زحمت تمام ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی. اور نعمتیں کب چھن جاتی ہیں؟ جب کفران نعمت ہو. اور مجلس اعزا جیسی نعمت ملے بعد انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے. ہر ترقی کا راز مجلس اعزا میں رکھا گیا ہے. تعلیمات اہل بیت اگر سیکھنا ہو تو مجلس اعزا ذریعہ بنایا گیا. اور شہزادی نے اتنا آسان کر دیا کہ کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے, اگر خاک ہو تو بھی عزادار بنائے جا سکتے ہیں. حضرت زینب نے اتنا آسان کر دیا, بس عزادار ہو. آج حضرت زینب کی نونہالوں کا ذکر ہے.
اگر حضرت زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی. یہ شریکت الحسین نے بہت مصیبتیں اٹھائی. سلام ہو حضرت زینب پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شب عاشور یہ کہا کہ میرے ماں کل جو دن آنے والا ہے تم دونوں اپنے آپ کو میرے بھائی پہ قربان کر دینا. مائیں تو یہ دعائیں کرتی ہے نا, تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں بچوں کے جینے کی دعا کرتی ہے, مگر سلام ہو کربلا کی ماں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی کہ کل اپنے آپ کو حسین ابن علی پر قربان کر دینا. ہاں, حضرت زینب بار بار جاتی اور حسین ابن علی سے یہ کہتی, بھیا اب اجازت دے دیں کہ میں تو ایک عبداللہ کی جانب سے ایک میری جانب سے قربان کرنا چاہتی ہوں. اب جو انہوں نے ہر لوگوں کو اجازت ملی, میدان گئے, بھوکے پیاسے تھے, لعینوں نے ہر سمت سے حملے کیے, زخموں سے چور محمد زمین کربلا پر آتے ہیں. امام حسین پہنچے, اس عالم نے دیکھا کہ بچے خون میں نہائے ہوئے ہیں, مگر بچوں نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ, ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے فرات کا رخ نہیں کریں گے. مولا, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا, بس 2 جنازے لیے ہوئے. جب خیام پہنچے, تاریخ رقم کرتی ہے زینب اولیاء عبادت میں مشغول تھی. اس کے بعد جیسے ہی خبر ملی, سجدہ معبود میں سر کو رکھا اور کہا پروردگارا زینب کی قربانی قبول کیجئے. ایسے زینب نے اپنی قربانی دی. ایک اور عزیز ہے جسے زینب نے قربان کیا, وہ علی اکبر ہے. علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے. عجیب کیفیت تھی. راوی لکھتا ہے ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہے, شبیہ رسول کا بوسہ لیتی ہے. ایسے اجازت ملی. اس کے بعد حسین ابن علی نے اشقیاء کو مخاطب ہو کر کہا, اب اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. کل نبی کو جنہوں نے دیکھا تھا آج علی اکبر کو دیکھ لے. اسی وجہ سے صبح عاشور علی اکبر سے اذان دلائی تاکہ انہیں رسول اللہ یاد آ جائے. اس عالم میں علی اکبر روانہ ہوئے. جوان جاتا ہے, زخموں سے چور ہے. بہت کم شہداء کربلا میں ایسے ہیں جو واپس لوٹ کر آئے. میں کہوں گا مولا, فرات بہ رہی ہے, جانور پانی پی رہے ہیں, کافر پانی پی رہے ہیں, مگر رسول اللہ کی اولاد پیاسی رہ گئی. یہاں علی اکبر لوٹ کر آتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ سید ابن طاووس لکھتے ہیں, یا ابتی العطش قد قتلنی ہم من معی شربتی الى سبیل. بابا جان پیاس مارے ڈال رہی ہے تو ایک گھوٹ پانی مل سکتا ہے. تاریخ نے رقم کیا. امام حسین نے کہا, میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. بس زبان کا دینا تھا, زبان کھینچ لی اور یہ بتلا دیا مجھ سے زیادہ پیاسے حسین ہیں. کہا میرے لال جاؤ, جد امجد تمہیں حوضے کوثر پہ سیراب کریں گے. اب جو علی اکبر چلے ہیں, کہیں سے نئے
کی طاقت ہے وہ عباس جری ہے. آگے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا اب تو اجازت دے دے کہ سارا لشکر شہید ہو چکا ہے. اجازت یوں ملی کہ سکینہ نے ننھے بچوں کو بلا کر یہ کہا اب تک تمہیں تسلی دے رہی تھی کہ پانی آنے والا ہے مگر اب چچا پانی لانے جا رہے ہیں. ننھے بچے خیمے کے دروازے پر خیام پہ ٹھہرے ہوئے منتظر تھے. عباس فرات گئے ہیں. کون تھا علی کے شیر کا مقابلہ کرتا؟ عباس تنہا فرات تک پہنچ گئے اور یہ بتلا دیا فرات کے عباس کا قبضہ ہے. ایک مرتبہ مشق کو بھرا بارگاہ الہی میں دعا کی پروردگارا اتنی مہلت دے دے کہ قافلے تک خیام تک آقا حسین تک پانی کو پہنچا دوں. اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی لعینوں نے یہ کہا یہ ایک دو نہیں یہ علی کا بیٹا عباس ہے. ہر سمت سے حملے کیے گئے تیر مارے گئے تلواروں سے حملے ہوئے دونوں بازو عباس کو عطا ہو گئے. اس عالم میں بھی عباس نے زندان میں مشق کو پکڑا. کوشش یہی تھی بچوں تک پانی پہنچ جائے مگر تیر سنسناتا ہوا مشق چھڑی پانی بہہ گیا. اب جنگ کرنے کا وقت تھا مگر بازو نہیں تھے. لعینوں کی طرف رخ کیا آگے بڑھ بڑھ کے حملے ہوئے. کہیں سے تلواریں کہیں سے نیزے کہیں سے تیر برسائے گئے. یہی تو وہ بات ہے نا فاطمہ زہرا کہتی ہے اے ذاکر تو وہ مصائب نہیں پڑھتا جو میرے عباس پہ گزرے. تو کہا بی بی میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں. کہا جو کوئی زین سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ موجود تھے. میرا عباس چہرے کے بل زمین کربلا پر آیا ہے. کوئی اور مددگار نہیں. آواز دے آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجیے. آنکھوں کی بصارت جا چکی کمر خمیدہ ہو گئی. فاطمہ کا نام زمین کربلا پر تنہا رہ گیا. اب کوئی اور مددگار نہیں. علی اصغر کو تیر مار دیا گیا. کون پیاسا ہے یہی تاریخ کہتی ہے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے مولا جیسے آپ تنہا ہوئے کوئی اور تنہا نہیں ہوا. حسین اکیلے رہ گئے. جو شہید شہادت پاتا جاتا پیاس بجھتی جاتی. سلام حسین کی پیاس پر جو کربلا میں تنہا رہ گیا. حملہ کرتا جاتے ہیں تو نے میرے عباس کو مارا تو نے علی اکبر کو مارا اور تو نے آل محمد کو مارا. ایک ایک بین کرتے اور آج گنج شہداء میں پہنچے. کہا یا فرسان العیدا میرے شیر ہو. کہا سو گئے. ایک دن تھا حسین ایک آواز دیتا تم سارے جمع ہو جاتے. آج حسین تنہا رہ گیا اور سمت سے حملے ہوئے. جس کے پاس کچھ نہ تھے جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے فاطمہ کے لال کو مارتے ہیں. ایک تیر آیا پیشانی میں پیوست ہوا. حسین نکالنا چاہتے ہیں تیر ٹوٹ گیا خون بہ رہا تھا. ابا کا دامن لیا پوچھنا چاہتے تھے پتھر آنے لگے. ابا اور خون بہنے لگا. پیچھے سے لعین نے ایسا نیزہ مارا حسین زمین کربلا پر وہ قیامت گزری. پشت گردن سے خنجر چلایا گیا. ملائکہ کی آواز آئی خط قتل الحسین بے کربلا ضبط ہر حسین بے کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پریشانی حال مومنین کے پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہے میں روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. مومنین کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام و دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما.
جو بیمار ہے جن کے لیے دعاؤں کی گزارش کی گئی پروردگارہ ائمہ طاہرین کا واسطہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما جد بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کا ظہور فرما ہمیں ان کے غلاموں میں شمار مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا عباس کا ہو گیا مرنا ستم 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 عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا زینب کا جگر رش کے خمر چاک ہوا ہے آیا لولاک یہاں آل محمد
بدنا کون محمد کون محمد کون محمد ایک درد کی دنیا ہے بسی ایک درد کی دنیا ہے بسی ایک درد کی دنیا ہے بسی دشت بلا میں کافور ہوئے دونوں جہاں کون محمد کون محمد کون محمد ایسی تنا دل بدنا کون محمد کون محمد کون محمد خیمے میں تھے جاتا تو پکار خیمے میں تھے جاتا تو پکار خیمے میں تھے جاتا تو پکار دونوں تھے بچے میدان میں ہوئے جا کے جوان کون محمد کون محمد کون محمد ایسی تنا دل بدنا کون محمد کون محمد کون محمد وہ موت کے صحرا میں رہا وہ موت کے صحرا میں رہا موت کے صحرا میں رہا منظر محشر انگڑائیوں لیتے تھے وہاں کون محمد کون محمد کون محمد ایسی تنا گل بدنا کون محمد میرا سحری والا اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقات ہے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحری والا اکبر اکبر میرا سحری والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا
اکبر میرا شہری والا اکبر اس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہری والا اکبر اکبر میرا شہری والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صبرا راہ تک کی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صبرا کا کیوں بھلا ڈالا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہری والا اکبر اکبر میرا شہری والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا روکے صبرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہری والا اکبر اکبر میرا شہری والا اکبر شیخ علمدار لتا شلتا شیخ علمدار شلتا شیخ علمدار لتا شلتا شیخ علمدار شلتا سید سالار لتا شلتا شیخ علمدار شلتا جان وفادار لتا شلتا شیخ علمدار شلتا مہر علمدار لتا شلتا شیخ علمدار شلتا یاور غمخوار